بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد۔ رفقائے محترم، آج ہم سورہ النور 24ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 19 سے آغاز کریں گے۔ ارشاد الہی ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمركم بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما بقى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رفقائے محترم، پچھلی جو آیات ہیں، خاص طور پر آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک 18 تک، ان آیات کا جس طرح ہم پہلے 2 دن دیکھ چکے ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ پر تہمت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مرکز خلافت یا امت مسلمہ کا جو مرکز ہے اس کو گرانے کے لیے، اس کی اکھاڑ پچھاڑ کے لیے اور امت مسلمہ میں کاؤنٹر ریولوشن جو ہے وہ برپا کرنے کے لیے جو تدابیر غیر مسلموں کی جانب سے بروئے کار لائی جانی ہے اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کو جس مقام پر پہنچانا چاہیے یہ ان کا بیان۔ اور آج اسی ضمن میں اس مرکز نظام خلافت جو ہے اس کو تباہ کر کے وہ چاہتے کیا ہے، مقصود کیا ہے، تو اس مقصود کا ایک دوسرا پہلو جو ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس میں بھی ہمارے مترجمین نے بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ وہ ڈنڈی کس طرح ماری ہے وہ ابھی ترجمے میں اس پہ گفتگو کریں گے، ان آیات میں یا ان الفاظ میں اب ہم دیکھیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں، جن کو محبت ہے، جن کے لیے یہ بات محبوب ہے، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو قلبی جھکاؤ رکھتے ہیں، بڑے دل کی پوری رضامندی سے وہ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشہ، فاحشہ کا ترجمہ کر دیا جی فوش کاری یعنی زنا، عام ترجمہ اس کا کیا ہے فوش کاری یعنی زنا، جنسی بگاڑ۔ تو جنسی بگاڑ بس اصل میں رفقائے محترم فاحشین، فاحشہ یفحش، اصل اس کا بنیادی اور لغوی معنی ہے جو مثلا درخت ہے یا پودا ہے اس کی طرف جو نیچے سے ٹرنکس یعنی جو جڑیں ہیں، جڑوں سے پانی اوپر جا رہا ہے، تو اگر ہم جڑوں کو یا کسی چیز کو چھیل دیں اور اس کی بیرونی کھال کو نکارا کر دیں کہ جو اس چیز کے لیے حفاظت کا سامان بھی ہے اور سامان نشو و نما کو پریزرو کرنے اور اوپر پہنچانے کا باعث بھی، تو وہ جب چیز یعنی بیرونی کھال یا حصار اس کو ہم توڑ دیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، تو فاحش الامر، فاحش الامر کسی نظام کا بے سروپا ہو جانا، اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو جانا، یعنی جس چیز میں جو نظم ہوتا ہے نا، آرڈر، یعنی جو چیز بھی ہے وہ ان آرڈر ہے، تو جب ہم اس کے آرڈر کو چینج کر دیں
آرڈر کو چینج کر دے، تو آرڈر کے چینج کرنے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ عربی زبان میں فاش ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان کا ایک خاص تناسب ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں پانی ملتا ہے۔ اگر اس تناسب کو توڑ دیں، کمی بیشی کر دیں، تو وہ پانی نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ تو فاحش الامر، کسی سسٹم یا نظام کے اندر جو توازن یا اعتدال یا بیلنس یا توازن رکھا گیا ہو، عضو فطرت رکھا گیا ہو، یا فطرت کے قوانین اور اقدار کو معلوم کر کے آپ نے اس میں وہ نظام سیٹ کر دیا ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی کسی نظام کے اندر جو توازن سیٹ کیا گیا ہو، اس توازن کے اندر کمی یا بیشی کر دے، تو پھر اس کا معنی ہے کسی چیز کا ناکارہ ہو جانا۔ یہ جو تنا جب وہ جڑوں سے یعنی اپنی وہ اساس یا بنیاد کھو بیٹھے اور اندر سے کھوکھلا ہو جائے، گھن کھا جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ گر جائے، تو اس کو کہتے ہیں فاحشۃ الشجرۃ فحشا وفحشا، کہ درخت جو ہے وہ فاش ہو گیا۔ اب درخت کا فاش ہو جانا یعنی اس کا کیا تعلق ہے زنا کے ساتھ، جنس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فوج کا شکست کھا جانا، فوج کا شکست کھا جانا، اور اسی طرح حمل اگر قبل از وقت گر جائے، یعنی وہ اپنی سارے تکمیلی مراحل سے وہ نہیں کر سکے، تو وہ فاحش ہے۔ فاحشہ کا اصل معنی کسی چیز کا کچا رہنا، ناکارہ رہنا، یا کسی چیز یا اسکیم سے جو نتائج مرتب ہونے چاہیے ان نتائج کا ترتب نہ ہو سکے، مرتب نہ ہو سکے، تو وہ چیز کیا ہے؟ فاحش ہے۔ اب اس کا اطلاق زنا پر بھی ہوگا کہ زنا کے اندر یعنی جو نسل انسانی کا یعنی قیام ہے، بقا ہے، وہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود صرف لذت جنسی کا حصول ہوتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے آپ کو کھوکھلا کرتا ہے، فریق مخالف کو کھوکھلا کرتا ہے۔ تو اور یہ جو مفہوم میں بتا رہا ہوں اس کا لغوی بنیادی معنی ہے، اور قرآن نے اس کو سیکس کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ ابھی میں اس کی چند ایک آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا۔ تو جن مترجمین نے فاحشہ کو صرف سیکس پر مقید کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، تو ان کے ذہن میں اصل میں ماقبل جو آیات تھیں ان کا اطلاق انہوں نے کر دیا سیدہ عائشہ کے عفت سے کے ساتھ، وہ جو بہتان عظیم تھا، اور آگے جب فاحش آیا تو اس کو انہوں نے زنا پر فٹ کر دیا۔ تو ہم اس کو اصل میں فاحشہ وہ نظام کو تہو بالا کر دینے کے بعد، نظام کو تہو بالا کرنے کے بعد جو اپس اینڈ ڈاؤنز معاشرے میں پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے فاحش ہیں، وہ جنس میں ہوں، وہ سیاست میں ہوں، وہ تمدن میں ہوں، وہ تہذیب میں ہوں، یعنی کھوکھلا پن، کھوکھلا پن۔ تو کھوکھلا پن بے نتیجہ خیزی سے ہٹ کر جو بھی عمل کیا جائے، تو وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں کھوکھلا پن آ جائے، یعنی وہ لوگ جو امت مسلمہ کو بیکار کرنا چاہیں، کھوکھلا پن پیدا کرنا چاہیں، بے نتیجہ خیزی میں مبتلا کرنا چاہیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں جو نامردی پیدا کرنا چاہیں، ان کو مفلوج کرنا چاہیں، تو لہم عذاب علیم، تو ایسے افراد کو دردناک سزا ملنا چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے افراد کو سزا دے، ان کا مواخذہ کرے، ان کا محاسبہ کرے، پھر دنیا والآخرہ، حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی۔ اور آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تو ان کو جانتا ہے اور تم ان کو نہیں جانتے، نہیں، اس سے مراد ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کو سزا دینا، ان کو سزا دینا یا ان کا محاسبہ کرنا، یہی دراصل اصل مسئلہ ہے۔ اور اگر تم ان کو حقیر سمجھو یا ان کو تم بیلغام ہونے کی اجازت دے دو تو تمہارا یہ فیصلہ علم پر نہیں ہے، جہالت پر۔ یعنی واللہ یعلم ہؤلاء کا معنی نہیں ہے کہ اللہ تو ان کو جانتا ہے تم نہیں جانتے، مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے بر بنائے علم تمہیں یہ قانون حیات عطا کیا ہے
کہ ایسی اپوزیشن، ایسی فورسز، ایسی قوتیں جو امت مسلمہ کے اندر یعنی اس کو مفلوج کرنے کے لیے اٹھیں، ناکارہ کرنے کے لیے اٹھیں نوجوانوں کے اندر کسی بھی دائرے میں، تو ان کا پرزور محاسبہ ہونا چاہیے، ریزسٹنس ہونی چاہیے. ان کو تم قوت و طاقت کے ذریعے ان کو جو ہے ان کے راز ریزسٹ کرو، مزاحمت کرو، مقابلہ کرو، ان کے لیے تارنوالا نہ بن جاؤ. اللہ تمہیں بر بنا علم یہ حکم دے رہا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس علم کی حقیقت تک نہ پہنچے تو تمہارے اندر جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، یہ مراد ہے قرآن پاک. سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے قرآن پاک. یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن نہ ہو یا نہیں ہوگی تو پھر یہ دشمن تمہیں ناکارہ کر دے گا. اور اگر قرآن کا فضل اور قرآن کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن رہی تو پھر یہ دشمن تمہارے اوپر کارگر حملہ نہیں کر سکیں گے، حملہ کریں کامیاب نہیں ہوں گے، بشرطے کہ تم کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ. اور اگر تم نے کتاب اللہ کے نور کو، ہدایت کو، روشنی کو چھوڑ دیا تو پھر بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تو تمہیں یہ کتاب حیات عطا کر کے چاہتے ہیں کہ تمہاری تعبد حفاظت ہوتی رہے. اب یہاں پر رفقاء محترم جو فاحشہ ہے، ایک تو ہم نے اسے دیکھنا ہے، اور نمبر 2 فضل اللہ و رحمتہ کا جو سایہ ہے اس کے بارے میں قرآن نے 2 اور شعر ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان کو دیکھیں گے. پہلے میں آپ کے سامنے اس کے لیے ایک دلیل لانا چاہتا ہوں کہ فاحشہ کا معنی صرف جنس کا جو بگاڑ ہے وہ نہیں ہے، اگرچہ جنسی بگاڑ بھی اس میں شامل ہے، لیکن سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم، ثقافت، یہ جتنے بگاڑ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی نظام کلی اس کو ناکارہ کر دیا جائے، یا اس کے کسی شعبے کو کر دیا جائے، فرد کو ناکارہ کیا جائے، یا اس کو جنس کے حوالے سے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اس ضمن میں ہم سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو رفقاء محترم اس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت نمبر 28. سورہ الاعراف 7ویں سورہ الاعراف 7ویں سورہ اور آیت نمبر 28. 7:28. یہ ہلاک ہونے والی، تباہ ہونے والی گمراہ قومیں جو ہے رفقاء محترم ان کا بیان ہے، اور یہ آج ہمارے اوپر بالکل فٹ ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ جب وہ زنا کرتے. فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ جتنی بھی اقدار وحی سے ہٹے ہوئے اعمال ہیں ان سب کے لیے یہاں پر فاحشہ، یعنی فاحشہ کو زنا کے ساتھ مقید نہیں کیا. جب کبھی بھی وہ ایسے کام کرتے ہیں جو اقدار وحی سے، منشا الہی سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، قالو، تو تم ان سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو. قالو، تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، تو ان کی صحت کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ ان کاموں پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد. یعنی اس کے حق ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اکابر سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. تو جتنی یہ مزار پرستی ہے، قبر پرستی ہے، رسول پرستی ہے، ائمہ پرستی ہے، روات پرستی ہے، یہ جتنی بھی غیر اللہ کے حوالے سے پرستشیں ہیں، ان میں سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اکابر سے، بزرگوں سے، باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے. قالو، جواب دیتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، پایا ہے ہم نے ان اعمال پر، ان کو پایا ہے آباءنا، اپنے باپ دادا کو، بڑوں کو، اکابر کو، مشائخ کو. اور مزید برآں ان میں اگلا عقیدہ ہے تقدیر کا،
کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ ہم سے کرواتا ہے، اللہ ہم سے کرواتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا اگلا مذہبی گروہ کہتا ہے اتنا ہی نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، واللہ امرنا بہذا، اللہ تو ان کے بارے میں تقدیر میں ہمارے بارے میں لکھ چکا ہے، بس اللہ جو کچھ لکھ چکا ہے ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ واللہ امرنا بہذا، بلکہ اللہ تو ہمیں حکم دے چکا ہے ان کا، اب اللہ تو لکھ چکا ہے، اللہ کا لکھا پورا ہو کر رہے گا، تو جو کچھ اللہ لوح محفوظ میں لکھ چکا ہمارے بارے میں آپ کے بارے میں وہ تو ٹل نہیں سکتا، اللہ کا لکھا تو اٹل ہے، لہذا وہ جو کچھ لکھ چکا ہے وہ تو اب ہو کر رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے قل، اے رسول سے کہو، فرمایا قل اے رسول ان سے کہو، ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ ان سے پوچھو ان اللہ، بے شک جو اللہ ہے، لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی حکم نہیں کرتا فحشاء، جو نافرمانیاں ہیں، زنا ہے، شراب ہے، قانون شکنیاں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ خود تمہیں ان سے روکتا بھی ہے اور وہ کرواتا بھی ہے؟ یہ کیسا اللہ ہے کہ ایک طرف تو تمہیں رکنے کو کہتا ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب مت کرو، اور دوسری طرف وہ تم سے کرواتا ہے؟ عجیب اللہ ہے۔ تو کیسا اللہ ہے کہ ایک طرف ایک چیز کو برا قرار دیتا ہے اور اس برائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے، پابند قرار دیتا ہے کہ اس بری حرکت کو نہ کرو، اور دوسری طرف وہ خود کروا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ ہم سے کرواتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ عقیدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اتقولون، کیا بہتان تراشنا چاہتے ہو تم اللہ کے بارے میں؟ یہ بہتان تراشی ہے کہ اللہ ہم سے برے کام کرواتا ہے، برائیوں کا اللہ حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برائیوں کا عقیدہ یہ بہتان ہے، تہمت ہے، اور وہ بھی بر بنائے ان چیزوں کے کہ جن کا اللہ کی وحی میں علم ہے، اللہ کی وحی سے ہٹ کر۔ اب فرمایا کہ اللہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ قل امر ربی بالقسط، ان سے کہے کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ قسط کا۔ قسط کہتے ہیں ترازو کے دونوں پلڑوں کو ہم وزن رکھنا، قسط کا معنی بیلنس، قسط کا معنی توازن، اعتدال، مساوات، اخوت، کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں نوع انسانی میں اخوت، برابری، مساوات، ان چیزوں کو قائم کروں، اور یہ جو اخوت، مواخات، مساوات، برابری یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اس کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آسمان سے آئے گی اخوت، مساوات، برادری؟ فرمایا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، یہ جو مسجد ہے یہاں پر یہ مصدر میمی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم جھکا دو، لگا دو تو اقیمو قائم کرو، وجوہکم اپنی ذات کو، کل شیء حالک الا وجہہ، وجہ کا معنی ہوتا ہے ذات، کہ تم سٹینڈ بائی کرو، یعنی تم اپنی ذات کو قائم کر دو، تولو اپنے آپ کو، عند کل مسجد، ہر حکم الہی پر، یعنی ایک ترازو ہے، حکم الہی کی حیثیت ترازو کی، اس حکم الہی کے ترازو پر اپنے آپ کو تولنا شروع کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کانٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سٹینڈرڈز اور نارمز دیے، ان سٹینڈرڈز اور نارمز کے مطابق
تم اپنا تول معلوم کر لو، کتنا تول ہے تمہارا، کتنا وزن ہے، کھوٹا کتنا ہے، کھرا کتنا ہے، بجائے اس کے کہ قیامت میں ترازو کھڑا ہو۔ نازع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت میں جو ترازو کھڑا ہونا ہے رفقائے محترم، وہ قرآن کا ترازو ہے، انجیل کا ترازو ہے، تورات کا ترازو ہے۔ ہر امت کو اس کی کتاب کے ترازو پر تولا جا رہا ہے۔ آپ کا اور میرا تول وزن کتنا ہے، اعمال کا کتنا ہے، ذات کا کتنا ہے، اس کا فیصلہ کتاب الہی کرے گی۔ تو بجائے اس کے کہ قیامت میں وہ ہمیں معلوم ہو، اگر آج معلوم ہو جائے تو کتنا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو تم قائم کرو یہ جو گراوٹ ہے، گرا ہوا ہونا ہے نیچے، یعنی حد اعتدال سے گرا ہوا ہونا، یا سوئے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، گرے ہوئے ہو، تو اس گراوٹ سے اپنے آپ کو نکالو، اقامت کی حالت میں لے آؤ، اپنے اندر توازن پیدا کرو، بیلنس پیدا کرو۔ اور توازن و بیلنس پیدا کرنے کا محل کیا ہے؟ عند کل مسجد، ہر حکم الہی، ہر حکم الہی۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، مسجد ہے مرکز، یعنی جہاں پر احکام الہیہ کی تعلیم اور تربیت دی جائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کس عدالت، اخوت، مساوات پیدا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر قائم ہونے والے جو مراکز ہیں، ان مراکز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، جس کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 89، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، سورہ یونس آیت نمبر 89۔ تو اس میں ہر حکم الہی پر اپنے آپ کو سٹینڈ بائی کرو اور ان مراکز الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو کہ جو تمہیں اللہ کے احکام کی تعلیم اور تربیت دینے کے ذمہ دار۔ 87۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعوت دو، پکارو، اللہ کی پکار لگاؤ، اللہ کی پکار کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کے دائی بن جاؤ، وعدو ہو، اور اس کتاب الہی اللہ کے دائی بن جاؤ۔ اور دائی بننے کی ایک شرط ہے، دائی بننے کے لیے ایک کنڈیشن ہے، شرط ہے، وہ شرط یہ ہے مخلصین لہ الدین، دین کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے چاہو، کسی انسان سے نہ پوچھو کہ دین کیا ہے، خالص کرتے ہوئے دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ دین بتانا، دین عطا کرنا، دین کی اقدار کا تعین کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں، نبیوں کا کام بھی نہیں ہے، دین کا تعین نبی بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ جاسیہ 45ویں سورہ آیت نمبر 18، 45-18، رسول از روئے دین امیر شریعت نہیں ہوتا، مامور شریعت ہوتا ہے۔ رسول امیر شریعت نہیں، یہ ہماری اصطلاح ہے امیر شریعت، رسول از روئے قرآن مامور شریعت۔ شریعت سازی اللہ کا کام ہے، رسول کا کام نہیں ہے، رسول تو خود پابند ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول تو ایمان والوں کا فرد ہے، اہل ایمان میں شامل ہے۔ تو یہ جو فرمایا وَادْعُوهُ، اس اللہ کے دین کی پکار لگاؤ، منادی کرو، اس حالت میں کہ مخلصین لہ الدین، خالص کر دو اس اللہ کے لیے دین اللہ سے لینا ہے۔ یہ دین میں جو یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ جو تسلیس ہے، دین کلیتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے دین، اللہ سے دین، اللہ کے لیے دین۔ اور آگے ایک اور بات فرمائی اس کا محترم اور بڑی عجیب بیان فرمایا،
کما بدعکم تعودو. عجیب بات، ہر امت میں یہی فساد پیدا ہوا. فرمایا ہوتا یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ امتوں کا آغاز کرتا ہے، ان کو اٹھاتا ہے، ان کو مقام بلند پر لے جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ امتیں کیا کرتی ہیں؟ تعودون، پھر دوبارہ وہ جہالت اور جاہلیت کی طرف لوٹ جاتی. اللہ اپنی کتاب دے کر، نبی بھیج کر ان کو اٹھاتا ہے، کچھ عرصہ وہ اپنے مقام پہ قائم رہتی ہیں اور پھر کیا کرتی ہیں؟ تعودون، پھر جہالت و جاہلیت میں لوٹ جاتی ہیں. اور یہ جو جہالت و جاہلیت کی طرف لوٹ جانا ہے، اگر ایسے حالات میں ہم ہو جائیں تو کیا کریں، کیسے پہچانیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. فرمایا کہ جب امتیں دوبارہ جہالت و جاہلیت میں گرتی ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فریقاً ہدا، صرف ایک جماعت ہوتی ہے جو حق پر قائم ہوتی ہے، ایک گروہ. اس کا بیان ہے سورہ المؤمنون آیت 108 اور 109 110. یہ جو گروہ ہے یہ قرآن والا گروہ ہے. سورہ المؤمنون آیت 108 9 10 یہ قرآنی ذکر والے کتاب اللہ سے وابستہ گروہ جو ہے، فریق جو ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے. وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ان سے ہٹ کر جو گروہ ہیں ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، لاگو ہو چکی ہوتی ہے، غالب آ چکی ہوتی ہے گمراہی. کیوں گمراہی ان پر غالب آتی ہے؟ اس لیے کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے جیسے انسانوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو اپنے لیے قانون ساز، حاجت روا، مشکل کشا بنا لیا ہوتا ہے. جب ان سے پوچھو گے تو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہیلا وسیلہ ہیں، ہیلا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر آیت نمبر 39 جب ان سے پوچھو کہیں گے نہیں بھائی، ان کی ہم عبادت جو کرتے ہیں، نام جپتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کے توسط سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اس کو شرک قرار دیے. تو یہ جو فرمایا فریقاً حق علیہم الضلالہ، یہ کون ہے؟ انہم، یہ وہ لوگ ہیں اتخذوا، پکڑ لیا انہوں نے، شیاطین، شیطانوں کو. شیاطین کون ہے رفقائے محترم؟ 43 سورہ زخرف آیت 37. وہ تمام مذہبی پیشوا جو امت کو کتاب اللہ سے روکتے ہیں، عزم قرآن پاک وہ شیطان ہیں، شیاطین. سورہ زخرف آیت نمبر 37، سورہ الفرقان آیت نمبر 29. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان کون ہے؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. جو شخص بھی، ادارہ بھی قرآن سے روکے اور رکے، وہ شیطان ہے، خواہ نام اس کا کچھ ہی کیوں نہ. وہ جماعتیں شیطانی جماعتیں جو لوگوں کو قرآن سے روکیں اور خود رکے. تو انہوں نے پکڑ لیا، امام بنا لیا، رہنما بنا لیا، قائد بنا لیا، شیخ اور پیر بنا لیا، ان کو، ان لوگوں کو کہ جو انہیں کتاب اللہ سے روکنے والے ہیں، اور انہوں نے ان کو اپنا سرپرست بنا لیا. تو اللہ وہ تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ خیال کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم آدمی ہم ہیں ہدایت والے، اور قرآن سے جو ہٹا قرآن والوں کہتے ہیں یہ گمراہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے فتوے کی روح سے گمراہ ہیں، لیکن وہ گمان کیے بیٹھے ہیں، یقین کیے بیٹھے ہیں انہم مہتدون، کہ خالص ہدایت انہی کے پاس ہے. تو اس ضمن میں 43 37 میں آپ پڑھیں گے
کہ ان تمام قوتوں کو اللہ نے شیاطین قرار دیا ہے جو لوگوں کو قرآن پاک سے روکے. قرآن پاک سے رکنا اور قرآن پاک سے روکنا یہ شیطانوں کی، شیاطین کی بنیادی پہچان ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو یہ جو شیاطین ہیں یہ پہچان ہے یعنی اس گروہ کی کتاب اللہ سے روکنے والے اور رکنے والے. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ جب کبھی وہ برا کام کرتے ہیں، برا عقیدہ جو کتاب اللہ سے ہٹا ہوا ہے، تو دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ چیز تو باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اور مزید وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ قرآن والی جماعت حق ہو تو پھر اس کا بیان سورہ مریم 19ویں سورہ آیت نمبر 73. سورہ مریم 19ویں سورہ آیت نمبر 73. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں آیتیں. یہاں بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی جماعت ہوگی جو پیش کرے گی. 73 19ویں سورت سورہ مریم آیت نمبر 73. فرمایا کہ جب پیش کی جاتی ہیں، پیش کی جائیں گی ان کے سامنے ہماری آیات. کیسی آیات؟ بینات، دو ٹوک واضح کلیئر کٹ. جب واضح دو ٹوک کلیئر کٹ ان کے سامنے ہماری آیات پیش کی جاتی ہیں، پیش کی جائیں گی، تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں. کن کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو مومن ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مومن وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی آیات سے دین سیکھے. آیات بینات، تو جو دین کی بنیاد آیات بینات پہ رکھیں وہ مومن، اور آیات بینات کی بجائے باپ دادا کی پوتیاں، روایات، قصے، کہانیاں دین بنا لیں، وہ ان کا مسئلہ. اب یہ جو مومن جو ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے ان پر جو جن کو قرآن کافر کہتا ہے وہ یوں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ای الفریقین خیر مقام واحسن ندیا. وہ کہیں گے قرآن والو تم جھوٹے ہو گئی، تمہارا دین معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم اللہ کے ہاں مقبول ہو تو تمہارا جتھا بڑا کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس مال دولت میں وہ فراخی نہیں ہے کیوں نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے؟ ہماری جماعت کو دیکھو، سواد اعظم کو دیکھو، جمعیت و جماعت کو دیکھو، ہمارے مرکز کو دیکھو، لشکر کو دیکھو، کوٹھیاں، بنگلے اور کاریں اور جو ساز و سموس کو دیکھو. تو اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارے پاس یہ سب چیزیں کیوں آ جاتی؟ اور تم اگر اللہ کے مقبول ہوتے تو تم اتنے کمزور کیوں ہوتے؟ تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. آؤ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ دونوں جماعتوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ جو ہے وہ برتر پوزیشن والا ہے، مقام، سٹیٹس، منصب، پوزیشن. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کن کے چہرے زیادہ آب و تاب والے، کن کے چہروں پر میک اپ ہوتا ہے، کن کے چہرے جو ہیں وہ گویا سفید ہوتے ہیں، سرخ ہوتے ہیں. تو لالا یعنی جو چہرہ ہے، چہرے کی لالگی، چہرے کا آب و تاب والا ہونا، اور گھر کا اور مرکز کا ساز و سامان سے بھرا ہوا ہونا، یہ فیصلہ کون ہے؟ آؤ اسی سے فیصلہ کر لیں. تو اب مکہ کے یعنی ان ایام میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، بیت اللہ کے دروازے بند تھے، بیت اللہ کی حدود میں قرآن نہیں سنا سکتے تھے، اور ابو جہل اور ابو لہب کی مجلس میں سب کچھ ہوتا تھا. تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. فرمایا ان سے پوچھو کہ ان سے پہلے کتنے ہی زمانے گزرے، قومیں گزری،
مرکز گزرے کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. فرعون، قارون، حامان، سمود، قوم عاد، یہ بڑے بڑے جن کو ہم نے ہلاک کیا، تو ہلاک کیا تو اس وقت ان کا حال کیا تھا؟ ہم احسن اساسا، فرنیچر اور ساز و سامان میں وہ مکہ والوں سے بھی کہیں بڑھ کر آب و تاب والے. احسن اساسا، فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد، ان کے پاس ساز و سامان کی کمی نہ تھی. وَرِعْيَا، اور ان کے چہرے بھی بڑے آب و تاب والے. تو ہلاک شدہ اقوام جن کو ہم نے ہلاک کیا ان میں ساز و سامان کی کمی نہ تھی اور چہروں کی آب و تاب بھی کچھ کم نہ تھی. تو کثرت کا ہونا جتھے یا جماعت میں، اسباب میں، وسائل میں، یہ حق کی دلیل نہیں، اور نہ کمی جو ہے وہ باطل کی دلیل ہے. تو یہ جو دلیل دی تھی کہ دیکھو یہ کہ باپ دادا سے کیا چیز ہوتی چلی آ رہی ہے، تو فاحشہ کا اطلاق قرآن نے کیا ان تمام چیزوں پر جو اقدار وحی سے ہٹی ہوئی ہوں، اور اسی کو قرآن نے فحشا کہا، اسی کو فاحشہ کہا. اب یہ کہ یہ فاحشہ ہے کیا، فحشا اور فاحشہ، اس ضمن میں آپ دیکھیں سورہ النحل، 16ویں سورہ جو ہے رفقہ محترم، اس کی آیت نمبر 90. سورۃ النحل آیت نمبر 90. اور قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ازداد کے ذریعے بائی کنٹراسٹ اپنے حقائق کو بیان کرتا ہے. آیت نمبر 90 سورۃ النحل. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب یہاں تین چیزیں رفقا محترم سورہ النحل میں 16ویں سورہ کی آیت نمبر 90 میں کہ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں. کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ نمبر 1 عدل کا، مساوات، برابری. نمبر 2 احسان. عدل سے تو مراد ہے رفقا محترم کہ ہر فرد کو کام ملے اور کام کے مطابق اسے اجرت ملے. جو جدوجہد کرے، محنت کرے، محنت کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملے، یہ عدل ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو عدل ہے اس سے اس کا گھر پورا نہیں ہوتا. یعنی مثلا کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، یا محنت کم کرتا ہے، جسمانی طور پر کمزور ہے، بیمار ہو گیا، یا یہ کہ جتنی وہ جسم کی وہ کرتا ہے اس کے باوجود اس کا کنبہ بڑا ہے تو اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، یا یہ کہ بڑھاپا آ گیا. تو اس صورت میں جو ڈیفیشنسی رہ جائے اس ڈیفیشنسی کو پورا کر دینا یہ احسان ہے. یعنی اتنا اسے دینا خواہ اس کے کام سے زائد ہو، عدل سے بڑھ کر ہو، تو عدل سے بڑھ کر احسان ہے. تو اس کے اندر حسن پیدا کیا جائے، ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ پیدا نہ ہونے دی جائے. احسان حسن، حسن پیدا کرنا. احسان کا معنی جو ہمارے ہے نا احسان کرنا کسی پر، یہ غلط ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین پر احسان کرو. تو کیا والدین کے ساتھ احسان ہم کریں گے؟ کہ والدین نے اپنی جوانی، اپنی محنت، جدوجہد ہمارے اوپر لگائی اور اب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو ہم ان پر احسان کریں؟ ہمارا فریضہ نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے. والدین پر احسان کرو. احسان وہ کہتے کہ نہیں ہمیں تمہارا احسان چاہیے، احسان نہیں چاہیے ہمیں تو آن میرٹ چاہیے. تو احسان حسن سے عرف کا، حسن باب افعال، احسان کا معنی حسن پیدا کرنا، حسن کو برقرار رکھنا. احسان والدین کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے
اب جو جسم کی صلاحیتیں ہیں، محنت ہے، جدوجہد ہے، اس میں کمی آ گئی، تو کمی آ جانے کی وجہ سے ان کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ تھا، ان کا جو ایک معاشرتی مقام اور رتبہ تھا، یا ان کا ایک ذہنی جو ایک ڈھانچہ ساخت بن گئی ہے، اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ عزت نفس سے محروم نہ ہو جائے، ان کو نگاہ نیچی نہ کرنی پڑے اپنے ہم اقران میں، یہ تمہارا فریضہ ہے، تو ان کے اندر وہی عزت نفس، وہی دمخواہ، وہی گویا معیار وہ برقرار رکھو، اور ان کی ڈیفیشنسیز جو ہے وہ پیدا نہ ہو، کبھی پیدا ہو تو ان کو پر کرو، پورا کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور یہ جو دینا ہے، یہ دینا اس طرح نہیں کہ کوئی آیا ہے تو دکار کا اس کی طرف کوئی ٹکڑا پھینک دیا۔ فرمایا تیسری سٹیج کیا ہے؟ دینا اس انداز کا ہو کہ جس طرح تم اپنے بچوں کو دیتے ہو، بیوی کو دیتے ہو۔ ایتاء ذی القربى، اس دینا اس شان سے کہ جس طرح تم اپنے بھائی بندوں کو، باپ بیٹے کو دیتا ہے، بیوی کو دیتا ہے، تو اس میں احترام بھی ہے، محبت بھی ہے۔ تو یہ جو سٹیج ہے، عدل تو فیمنزم کہہ لو، اور یہ احسان سوشلزم کہہ لو، اور اس سے بھی بڑھ کر ہے ایتاء ذی القربى، قربہ الہی، پوری نوع انسانی، پوری جماعت جو انما المؤمنون اخوہ، پوری نوع انسانی کو، امت مسلمہ کو ایک الہی کنبہ بنا دیا جائے۔ تو یہ تین سٹیجز آئی، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى۔ اب ان کی ضد میں تین چیزیں آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہ ہے قرآن کا طریقہ کار کہ وہ ازداد کے ذریعے بائی کنٹراسٹ حقائق سمجھا۔ اب یہ جو فحشاء ہے یہ عدل کے مقابلے میں، ہم نے فحشاء اور فاحشہ کو جنس میں لے جا کر پورے معاشرے کے اندر سے عدالت کا بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی فاحشہ اور فحشاء کیا تھا؟ معاشرے کا عدالت سے معروم ہو جاتا، معاشرے کے اندر اونچ نیچ آ جائے، اس کا عدل کا نظام جو ہے نا، عدل کا معنی برابری، ہمواریت، مساوات، یعنی معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ دوسرے کے لیے ہم پلہ ہو، ذکر ہو، انثى ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کے برابر کے حقوق، برابر کے فرائض، حقوق و فرائض کے اندر سب ایک ہی، یعنی ان کو تول پہ تولا جائے، ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، ایک ہی قانون ہو جو سب پہ لاگو ہو، یہ نہ ہو کہ عمراء کے لیے الگ، غرباء کے لیے الگ، چھوٹوں کے لیے الگ، بڑوں کے لیے الگ، پیمانے الگ الگ، نظام الگ الگ، سٹینڈرڈ الگ الگ، ایجوکیشن الگ، لین دین کا پورا نظام ہی، یعنی کلاس والی سوسائٹی کے اندر، طبقاتی سوسائٹی میں ہر چیز طبقاتی ہوتی ہے، تعلیم بھی، معاشرہ بھی، معاشرتی اونچ نیچ بھی، ہر چیز۔ تو یہ ہے فحشاء۔ فحشاء اور فاحشہ کیا ہے؟ عدل کا، عدالت کا معاشرے سے اٹھ جانا۔ اور آگے فرمایا والمنکر، یہ منکر ہے احسان کی ضد۔ منکر کا معنی ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد سے اجنبی ہو جائے، یا ہر فرد خود اپنی ذات سے اجنبی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بیگانگی ذات۔ انسان اپنی ذات سے کٹ جائے، اپنے مادی وجود سے وابستہ ہو، اور اپنی جو آئرنیس ہے وہ کھو بیٹھے۔ تو ذات انسانی کا گم کر بیٹھنا، اور ایک ہجوم کے اندر ہر فرد کا احساس تنہائی میں مارا جانا، ہجوم میں ہوتے ہوئے لونلی ان کراؤڈ کے اندر ہوتے ہوئے ہر فرد جو ہے وہ دوسرے سے اجنبی ہو، بیگانہ ہو، اس کو کہتے ہیں بیگانگی ذات۔ تو بیگانگی ذات ایک عذاب ہے بہت۔ اور آگے فرمایا والبغی، تو یہ ضد ہے کیا؟ ایتاء ذی القربى، کہ نوع انسانی یا امت مسلمہ ایک کنبہ الہی نہ رہے، ایک شرازہ بندی نہ ہو، افراد بکھر جائیں اور ہر فرد دوسرے سے ٹکراؤ اور تصادم کے مقام پر آ جائے۔ یعظکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واعظ کرتے ہیں، واعظ بھی بیمان ہو گیا ہمارے یہاں۔ وعظہ کا معنی ہوتا ہے رفقہ محترم، جو چھتے سے چھتا ہم نے اتارا ہے شہد کا، تو اس وقت موم اور شہد ملا ہوا ہوتا ہے،
تو جب ہم شہد کو موم سے الگ کر دیتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں واز کہتے ہیں۔ یائز حکم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو انسان کا طریقہ کار ہے عقل کا ایرر اینڈ ٹرائل، آج ایک تجربہ کیا، کل دوسرا کیا، ناکام تجربے پر تجربہ، آج مثلا ہومو سیکسولیٹی جائز قرار دے دی، کل کو اس کو برے نتائج نکلے، پھر ایک دوسرا تجربہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عقل کے تجرباتی طریق سے بچاتے ہوئے ثابت شدہ حقائق کا علم، سرمایہ، نعمت، اس سے تمہیں سرفراز فرمانا چاہتے ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کے قرآن سے بہراور ہو سکو، فیض یاب ہو سکو۔ تو اب یہ جو رفقائے محترم جہاں سے ہم چلے تھے سورہ نور، ادھر چلتے ہیں۔ سورہ نور 24ویں سورہ آیت نمبر 19۔ تو یہاں پر جو فاحشہ تھا یہ تھا معاشرے کا اونچ نیچ کا شکار ہو جانا، معاشرے کے اندر سے عدالت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا ختم ہو جانا۔ تو ان کو فرمایا کہ یہ جو گروہ ہے اس کا تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو تم کھلی چھٹی نہ دے دو، اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتے بشرطے کہ آیت 20 میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی جو رحمت ہے وہ سایہ فگن رہی تو پھر کیا ہوگا، تمہیں غزا میں نہیں پہنچا سکتے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے اور آیت 101۔ سورہ آل عمران آیت 101 ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے تاکہ تمہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ تمہیں کافر بنائیں جیسا یہ خود کافر ہے۔ جس طرح ان کے پاس اب اللہ کا کلام نہیں ہے خالص شکل میں اور تمہارے پاس قرآن خالص شکل میں، تو یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح تمہارے ہاتھ سے بھی خالص قرآن چھوٹ جائے۔ آیت 101 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور اے جماعت مومنین تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، کیسے تمہیں کافر بنایا جا سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، بشرطے کہ یعنی امت مسلمہ کبھی کافر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ اس کے اندر دو چیزیں رفقائے محترم قائم رہیں۔ اگر یہ دو چیزیں قائم رہیں تو امت میں کبھی کفر نہیں آئے گا۔ دو چیزوں میں کوئی ایک چیز چلی جائے یا دونوں چلی جائیں تو کفر کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ دو چیزیں کون ہیں رفقائے محترم، کون سی ہیں جو امت مسلمہ میں کفر کو واپس آنے سے روکنے والی ہیں؟ نمبر 1 تتلا علیکم آیات اللہ، تمہارے اندر ایسی جماعت رہے جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، روایات کی نہیں، قصوں کہانیوں کی نہیں، باپ دادا کے بزرگوں کے اسلاف کی حکایتیں، روایتیں، قصے، کہانیاں نہیں، اللہ کی آیات اللہ کی آیات کو پیش کرنے والا نظام، ایک شرط، پہلی شرط۔ نمبر 2 وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود رہے۔ یہاں رسول سے مراد نبی ان پرسن نہیں ہے،
نبی ان پرسن مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سورہ کی رفقہ محترم آیت 144 میں آپ پڑھیں گے ما محمد الا رسول، ما محمد الا رسول آفائی ماتا اور قتلن قلبتم علی اعقابکم، کہ محمد جو ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول ہے جو لازماً کل چلے جائیں گے، آئینی کا کل چلے جائیں گے، تو جب یہ چلے جائیں گے تو کیا تم الٹے پاؤں جاہلیت و جہالت اور کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. تو اگر کوئی محمد کی ذات کی وجہ سے ہمارے قرآن سے وابستہ ہے تو وہ چھوڑ بھی دے تو ہمارے قرآن کو گزن نہیں پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا، اور جو قرآن سے وابستہ رہیں گے ہم ان کی جھولیوں کو ثمرات سے، نتائج و ثمرات سے بھر دیں. اب میری بات یہاں تھی یہ ان آیتوں کو ملائیں، دونوں آیتوں کو ملائیں. اب دونوں آیتوں کو ملائیں اور قرآن پر کریں تدبر. 38/29 کی روح سے قرآن محل تدبر ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تدبر فی القرآن شرط ہے. اب تدبر کریں. اب یہاں فرمایا کہ جب تک رسول رہے گا تم کافر نہیں ہو سکتے، اور آگے جا کر 144 میں کہا رسول تو آج ہے کل نہیں ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی دو حیثیتیں ہیں. ایک رسول بشر، رسول بشری حیثیت میں. بشری حیثیت میں رسول کیا ہے؟ وہ کھانے والا، پینے والا، اٹھنے اور بیٹھنے والا. اور اس کی دوسری حیثیت ہے کہ وہ قرآن کا منفذ ہے، وہ قرآن کا مبلغ ہے، وہ قرآن کا معلم ہے، وہ قرآن کو نافذ کرنے والا ہے. اے رسول فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. تو جو رسول کی حیثیت حاکمانہ، یعنی حکم الہی کو نافذ کرنے والا ادارہ، یعنی سینٹرل اتھارٹی، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک نہیں. ایک یہ ہے کہ اساس ہو اللہ کی آیات پر، اساس ہو اللہ کی آیات پر، اور اللہ کی آیات کو انفورس کرنے والی سینٹرل اتھارٹی ہو. جب تک یہ امت ان پر قائم ہے، کتاب اللہ اساس، دستور، قرآن و دستور، اور قرآن کو نافذ کرنے والا مرکز ملت، یہ دو چیزیں جب رہیں، قرآن نظریے کے طور پر اور مرکز ملت قرآن کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ادارہ، تو جب تک یہ رہے گا اس امت میں کفر نہیں آ سکتا. اور اگر یہ مرکز ملت ٹوٹ جائے یا قرآنی آیات کی بجائے روایات کی حکمرانی ہو جائے تو وہ چیز کفر ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 45 من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ کافر ہیں. یوں نہیں فرمایا من لم یؤمن بما انزل اللہ، جو منزلہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر نہیں. ایمان ہو لیکن حکم بالقرآن نہ ہو. حکم بالقرآن اگر نہیں ہے تو یہی کفر ہے. تو دو چیزیں تھی رفقا محترم، قرآن نظریہ، دستور حیات، اور قرآن کو نافذ کرنے والی سینٹرل اتھارٹی. تو ہم بس اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے کہ قرآن ہو ہمارا اصل، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے سینٹرل اتھارٹی اس امہ میں قائم کی جائے. اور یہی کرنے کا اصل کام ہے رفقا محترم. ذرا پیچھے چلیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24. سورہ آل عمران جو ہمارے سامنے ہے، اس کی آیت نمبر 23 اور 24. آل عمران تیسری سورہ آیت نمبر 23 اور 24. علم ترى، اے جماعت مومنین، علم ترونی رفقا محترم، علم ترى، تم میں سے ایک ایک کو یہ چیز دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے. تو غور کرنے کی چیز پہ ہم نے غور نہیں کیا. علم ترى
اے مومن بالقرآن کبھی تو نے غور نہیں کیا؟ غور کرنا چاہیے، حکم ہے، اس حکم الہی کی تعمیل کرنی چاہیے۔ کیا تو نے اب تک نہیں دیکھا؟ اب تو دیکھ لے، اب تو غور کر لے۔ کس چیز پہ غور کرنا ہے رفقا محترم؟ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، ان لوگوں کی جانب، ان فرقوں اور گروہوں کی جانب جو دیے گئے ہیں کتاب کا ایک ایک حصہ۔ جس وقت امت رفقا محترم فرقوں میں بٹتی ہیں تو ہر فرقے کے پاس کتاب کا ایک حصہ رہ جاتا ہے، پوری کتاب نہیں رہتی۔ ہر فرقہ کتاب میں سے اپنی پسند کی آیتیں لے لیتا ہے۔ کوئی رسول کو نور ثابت کرنا چاہتا ہے تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رسول کی احادیث کو ثابت کرنا چاہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی آیتیں لے لے گا۔ تو ہر فرقہ اپنی پسند کے مطابق جو اس کی پسند اور خواہش فٹ آئیں ان آیات کو لے لیتا ہے، اور وہ بحیثیت مجموعی جو دین ہے کتاب میں مخلصین لہ الدین کہ دین لینا ہے صرف قرآن سے، ادھر دیا تھا۔ تو اب جب یہ صورت اس امت میں بھی ہو جائے کہ فرقے بن جائے اور ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی پسند کی آیتیں لے کر بیٹھ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ مہدی کا انتظار کریں؟ مسیح کا انتظار کریں؟ کیا کریں ہم؟ قرآن 1400 سال پہلے ہمیں ہمارا علاج بتا چکا، مسئلے کا حل بتا چکا۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ۔ جب امت نے کتاب کو پارا پارا کر لیا ہے گروہوں میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے، تو مسئلے کا حل یہ نہیں کہ مہدی کا انتظار کرو، مسیح کے لیے سیڑھیاں لگاؤ۔ یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کے بندو اللہ کی کتاب جو تم نے جزدانوں میں بند کر کے رکھ دی، جسے تم مشکل کہہ کر اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، یدعون الی کتاب اللہ، لڑائی ختم، لڑائی ہے ہی نہیں، بس اتنی بات کرو، منادی کرو، ندا کرو، کیا الی کتاب اللہ۔ لوگو کسی طرف نہ بھاگو، کسی طرف نہ جاؤ، کوئی حتمی اور یقینی چیز نہیں ہے۔ حتمی اور یقینی چیز کیا ہے؟ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکی ہے، اللہ کی کتاب سچی اور سچی ہے۔ انسانوں کی روایتیں، قصے، کہانیاں تو تم خود ہی کہہ دیتے ہو کما قال، یا تو بات یہی ہے یا اس سے کوئی ملتی جلتی ہوگی، او کما قال، حدیث بیان کرنے کے بعد او کما قال، یا یہ اس سے کوئی ملتی جلتی بات نبی نے کہی ہوگی۔ تو اللہ کے بندو ملتی جلتی باتوں پر لڑ رہے ہو اور حقیقی بات کو چھوڑے ہوئے ہو۔ یدعون کے اندر رفقا محترم کیا ہے؟ یدعون، دعوت دی جائے، اس میں انڈرسٹوڈ ہے ایک جماعت، دعوت دینے والی۔ پس ادارہ ندائے فرقان کیا ہے رفقا محترم؟ وہ اس ایک آیت کے سوا کچھ نہیں، یدعون الی کتاب اللہ۔ ہم ادارہ ندائے فرقان نہ کسی شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، نہ کسی جمعیت و جماعت سے ہمارا التحاق ہے۔ ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑو، صرف اور صرف اللہ کی کتاب کو پکڑو، بس۔ یدعون، دعوت دی جائے لوگوں کو، منادی کی جائے، ندا ایک ہی ہے کہ میاں یہ دور شخصیات کا نہیں ہے، نہ صحابہ کی شخصیات کو پکڑو، نہ سپاہی صحابہ بنو، نہ سپاہی عباس بنو، نہ ائمہ کے ساتھ، نہ محدثین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ۔ شخصیات کا دور نہیں ہے، شخصیات پر قیامت تک تم لڑتے رہو گے، یہ قتل ہوتے رہیں گے رفقا محترم۔ ناممکن ہے کہ یہ قتل رک سکیں، حکومتیں چاہیں، عوام چاہیں، ناممکن ہے، کیونکہ ان کا جو مسالہ ہے، بارود ہے، وہ ایٹم بم رفقا محترم، وہ بم جو چلا ہے وہ کہاں سے چلا ہے؟ وہ موٹر بائک سے نہیں چلا، اس کا چلانے والا دراصل بارود خانہ جو ہے وہ کتب احادیث ہے، وہ کتب تواریخ ہے۔ جب تک یہ تاریخ رہے گی، یہ امت لڑتی رہے گی، یہ بارود خانہ جو ہے کتب روایات ہے۔ کتب روایات پر جب تک کہ آپ قرآن کا پانی ڈال کر
اس بارود خانے کو ٹھنڈا نہیں کریں گے، اس امت میں ٹھنڈک پیدا نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، لوگوں دعوت دو اللہ کی کتاب کی جانب۔ رفقائے محترم، کتنی سچی اور سچی دعوت، لیکن کتاب اللہ کی طرف دعوتیں بھی دو ہیں، ایک اندھوں اور بہروں کی طرف، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، یعنی فلموں کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن ہو رہی، فلموں کا افتتاح قاری صاحب سے کروایا جا رہا ہے، قاری صاحب آ رہے ہیں پگڑی سر پہ باندھے ہوئے ہیں جی، بڑے خوشی لانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہی، کس فلم کا افتتاح ہو رہا ہے؟ اوہ سیدنا حسین کے نام پر مجلس حسین ہو رہی، کیوں نہیں؟ فلاں فلم کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے رفقائے محترم دعوت، تو قرآن کی تو تلاوت قاری صاحب آئے، لایا ان کو تلاوت کی، قرآن کہتا ہے نہیں یہ نہیں، لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، قرآن کی طرف دعوت اس طرح دو، کہو میاں نہ تمہاری بات نہ ہماری بات، نہ تمہارے امام کی بات نہ میرے امام کی بات، بات کیا ہے؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، اللہ کا قرآن حاکم مان لو، اللہ کو حاکم مانو، اللہ کو حاکم ماننے کا معنی اللہ کے قرآن کو امام مانو، اللہ کا قرآن حاکم بنا لو، تو اللہ کا قرآن ہو جائے رفقائے محترم حاکم، اور اللہ کے قرآن سے جو کچھ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے، جو کچھ ہے، قرآن کی دہلیز پر، قرآن کے پلیٹ فارم پر، قرآن کی عدالت عالیہ میں، قرآن کے سپریم کورٹ میں پیش کر دو اپنا مقدمہ، لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ، ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن کی حکمرانی ہم تسلیم نہ کریں، قرآن کے سامنے قرآن کو حاکم مان لو، ہر چیز کو محکوم۔ 1400 سال پہلے کا نقشہ ہے رفقائے محترم، اور اللہ کا علم اپنے اعلیٰ اور برتر ہونے کا ثبوت کیا دیتا ہے؟ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کتنی سچی بات کہی، نہ تمہارے رجال نہ ہمارے رجال، نہ تمہاری کتابیں نہ ہماری کتابیں، نہ تمہاری شخصیتیں نہ ہماری شخصیت، کسی شخصیت کی بحث نہیں ہو رہی، اور یہاں ووٹوں کو پیسوں سے نہیں بانٹا جاتا ہے کہ اگر 5000 دو گے تو 3 ووٹ، 2000 دو، 3000 دو 2 ووٹ، 1000 دو 1 ووٹ، اور کوئی اگر 5 لاکھ دے دے گا تو پوری جماعت ہی کو جیب میں ڈال دے۔ تو ووٹوں کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو کیا فرمایا؟ ثم یتولی فریق منہم، یہ جو فرقے ساز ہے، فرقہ نواز، فرقہ باز، فرقہ ساز، اس سچی اور سچی دعوت سے منہ موڑے، ان کی چدراہٹوں کا مسئلہ ہے، ان کی چدراہٹوں کا مسئلہ ہے رفقائے محترم۔ نام لیے بغیر کہتا ہوں، گلبرگ میں چیف جسٹس ہمارے وہ شیخ صاحب جانتے ہیں، یعقوب، جسٹس یعقوب، ان کی زیر صدارت قرآن میں یعنی فرقے کیسے ختم ہوئے اس پر میں نے لیکچر دیا، اور قریب ترین مسجد سے ایک بہت بڑے علامہ آئے، میں نے جب سوال جواب کی دعوت دی، کہہ لے قاضی صاحب سوال جواب بند کر دے، میں نے کہا کیوں؟ کہ لے بات یہ ہے کہ یہ گلبرگ ہماری چراگاہ ہے، گلبرگ ہماری چراگاہ ہے، یہاں سے ہمارے مدارس کو چندے جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں یہاں قرآن بیان کر کے ان کو اپنے لیے قرآن کے ساتھ جوڑ لیں اور ہمارے مدارس کے چندے بند ہو جائیں، ہم آپ کا درس قرآن یہاں نہیں چلنے دیں، یعنی قرآن کا درس، میرا تو قرآن نہیں ہے، قرآن کا درس ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اور ہمیں ایک بہت بڑے ڈاکٹر خواجہ نے شاد باغ کے ایک سینٹرل ہال میں بات نہیں جی، ہم قرآن کا درس یہاں نہیں ہونے دیں۔ کتنا تعصب کا مقام ہے رفقائے محترم، اگر وہاں مجرا ہوتا مولوی نہ جاتے، یعنی اگر وہاں کوئی نعت خوانی کی قوالی کی مجلس ہوتی تو نہ جاتے۔ کس چیز کو روکا جا رہا ہے؟ درس قرآن۔ چینیوٹ میں ہم گئے تو وہاں ایک بہت بڑا علامہ ڈیرے پر ہے،
کہنے لگا یہ آپ یہاں قرآن کا درس کرائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یار بڑا افسوس ہے قاضی صاحب کا تم درس کرا رہے ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو ووٹ حاصل کرنے کے پچھلے سال یہاں مجرا کروایا تھا، آپ آئے تھے، روکا تھا مجھے، کیا کر رہے ہو؟ اور اب میں درس قرآن کروا رہا ہوں تو روک رہے ہو؟ نہیں، آؤ بیٹھو یہاں، قاضی صاحب درس دیں گے، ان پر سوال کرنا، ان کی غلطیاں ہمیں بتانا، ہم آپ کی تائید کریں گے، آؤ تو صحیح۔ نہیں جی نہیں، کیوں؟ کیا عجب کہ قرآن ہمارے اوپر بھی اثر کر جائے؟ قرآن کا اثر نہ ہونے پر ایسے ہمارے اساتذہ رکھا وہ جب جائیں تو اپنے اوپر قلب بالفلق قلب بالناس پھونک رہے ہوتے ہیں کہ کہیں قرآن کا اثر نہ ہو جائے ہمارے اوپر، قرآن کے اثر سے محفوظ رہو۔ کہاں سے چلے تھے رفقائے محترم اور ہم کہاں پہنچے؟ ثم یتولا فریق منہم، دیکھو گے کہ یہ فرقہ نواز، فرقہ باز، فرقہ واریت پر جن کی اساس ہے، دعوت ہے، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کدی کترائیں گے، بیک آؤٹ ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو بھی چھوڑ دیں گے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ کوئی اتفاقیہ چانس نہیں ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ آج بھی ان کو تم دعوت دے کر دیکھ لو، نتیجہ یہی نکلے۔ اچھا اللہ، ایسا یہ مرض امت میں پیدا کیوں ہو گیا؟ یہ قرآن سے کلی بیزاری، کلی علیحدگی، قرآن خلافوں میں کیوں بند کر کے رکھ دیا گیا؟ یہ بیماری کیوں پیدا ہو؟ اللہ اس کا جواب دے۔ فرمایا کہ تو ان کو قرآن کی دعوت دیتا ہے اور قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، اور توحید سے ایک جنت وہ ملتی ہے جو جان اور مال دے کر جنت لے، اور ان کو اونے پونے جنت مل رہی ہے۔ یہ تیرے قرآن کو کیوں سنیں؟ ایسا قرآن کیوں مانے جو قدم قدم پر ہمیں پابند کرے؟ کیا کہا آیت 24 میں؟ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، فرمایا قرآن سے ان کا رشتہ اس لیے ٹوٹ گیا، انہوں نے یہ کہا، یہ عقیدہ بنا لیا، اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں۔ امت مرحومہ، بخشی ہوئی امت، کیا کہتے ہیں رفقائے محترم؟ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کیا کہا؟ کچھ بھی ہیں لیکن تیری محبوب کی امت سے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ محبوب کی امت کی پہچان کروا رہے ہیں۔ کون؟ محبوب کی امت۔ کیا؟ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں۔ پتہ ہے کون؟ کون ہو؟ تیرے محبوب کی امت۔ محبوب کو دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لیں۔ تو کیا کہا؟ ذالک بأنہم قالوا، یہ قرآن کی دعوت پر کیوں لبیک نہیں کہتے؟ اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا، اول تو ہم نے جہنم میں جانا نہیں۔ پہلی بات، ہمارے اکابر مشائخ پیر اور اپنے مریدوں کو بتاتا ہے، سالانہ شرینی لینے کے ساتھ ہمارے یہاں محمد حسین پیر صاحب آتے تھے تو ان کے یہاں وہ بیٹھا تھا، تو بعد میں آپ یاد آتا ہے ان کے پاس ایک رفقائے محترم پیتل کا نا سنہری اس پہ کیا ہوا جھنڈا تھا، جھنڈا علم بنا ہوا تھا، تو سب کو اکٹھا کر کے دکھاتا ہے، یہ یاد رکھ لو قیامت میں بالکل یہی ہمارا جھنڈا ہوگا، یہی جھنڈا، لیکن یہ اس کو نظر آئے گا جس نے آج ہمیں شرینی دی ہوگی۔ اگر تم نے شرینی نہیں دی تو ہمارا جھنڈا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ جھنڈے دکھا دکھا کر، جھنڈیاں دکھا دکھا کر شرینیاں اکٹھی کرنی جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو فلاں غوث ہے، فلاں امام ہے، فلاں کیا کہتے ہیں، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ، لجپال ہے گھرانہ، لجپال، تو لجپال کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے بھائی، کیا حشر، تو کوئی حشر میں بھی ہمیں خطرہ نہیں ہوگا، ہمارے پیر آ جائیں گے میدان میں، اور اگر کبھی جہنم میں جانا پاری گیا تو کیا ہوگا رفقائے محترم؟ ایام معدودات، چند دنوں کی بات ہے بھائی،
آخر شفیع المذنبین جو ہے وہ کس کو چھڑائیں گے؟ اگر ہم نے گناہ نہ کیا تو ان کی شفاعت کہاں جائے گی؟ یعنی کوئی تک ہے بھئی اگر ہم سارے کے سارے نیک ہو جائیں تو رسول کا شفیع المذنبین ہونا کن کے لیے؟ تو رسول کی تو پھر شفیع المذنبین ہونے کی صفت ہی ظاہر نہیں ہوگی۔ حدیث بنائی لولا تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں میڈیا میٹ کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے بندو اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ غفور الرحیم کیسے ثابت ہوگا؟ تم اللہ کی صفت کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ لولا تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے لخلق اللہ خلقا آخر، تو اللہ ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ انہیں بخشے گا۔ وہ جو کسی نے مجھ سے پرسوں پوچھا تھا، جمعے کو سوال کیا تھا کہ اگر معاشرے میں چور نہیں ہوں گے، غلام نہیں ہوں گے تو غلامی کے احکام کہاں جائیں گے؟ یعنی اگر معاشرے میں چور، ڈاکو، زانی، فاسق، فاجر نہیں رہیں گے تو ان احکام کا کیا بنے گا؟ تو احکام کا منشا جرائم کو ایریڈیکیٹ کرنا نہیں ہے، باقی رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر مذنبین، شفیع المذنبین، گناہ کر گج کے کر، بڑی تو بڑی شفاعت تینوں ملی، بڑا رتبہ ظاہر ہو گیا تیرے رسول میں۔ قرآن نے تو کہا تھا رفقائے محترم لا تکن للخائنین خصیما، جو خیانت کرنے والوں کا وکیل بنے رفقائے محترم، ہے کوئی پسند کرتا؟ خیانت کرنے والوں کا وکیل تو پسندیدہ نہ ہو اور مجرموں کا شفیع پسندیدہ۔ فرمایا ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ اب اللہ کا فتویٰ سنو، اللہ فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ غرہم، یہ وہی آیا رفقائے محترم جو 612 میں ہم نے پڑھا، غرور۔ غرور اور غریب کیا تھا کہ حقیقی بچہ جو ماں کا تھا نا وہ مر گیا یا مار دیا، اب غص بھر کر ایک جعلی اور جھوٹا بچہ جو ہے شکل صورت میں وہی ہے، لیکن کبھی نشو نما نہیں پہ، ہمیشہ اسی حالت ہی میں رہے۔ غرہ، یہ دھوکے باز مذہبی پیشوا، اس نے حقیقی دین جو کتاب الہی میں تھا اس کو تو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اور اس کی جگہ پر ما کانوا یفترون، اپنا فیبریکیٹڈ مذہب جو ہے وہ روائی ہے۔ تو یہ جو ایام معدودات کا عقیدہ ہے، جائیں گے نہیں گئے تو چند دنوں کے، قرآن اسے افتراء کہتا ہے۔ یہ مفتری اور کذاب گروہ ہے جو اللہ کے دین میں تحریف اور تکذیب اور افتراء کر کے امتوں کے بگاڑ کا باعث ہے۔ تو یہ ہے رفقائے محترم دین کے حوالے سے مخلصین لہ الدین۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اس وقت اس جماعت میں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی دعوت دے، اللہ کی کتاب کی حاکمیت کی دعوت دے، اور توحید اور اعمال صالحہ جن کا معیار صرف اور صرف کتاب اللہ ہے، اس کا احیاء، اس کی ترویج، اس کی تجدید، اس کی منادی، یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کام میں لگنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔